بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف عشر فی رمضان کحجتین وعمرتین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، آج میں اعتکاف کا طریقہ، اعتکاف کی فضیلت اور اعتکاف کا اجر و ثواب بیان کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ ماہ مبارک رمضان جو انتہائی فضیلت و عظمت والا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ جس کو رحمت کا عشرہ کہا گیا ہے، دوسرا عشرہ جس کو مغفرت کا عشرہ کہا گیا ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ کہا گیا ہے۔ رحمت کا عشرہ ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے۔ رمضان مبارک کے تیسرے عشرے کی ایک اہم ترین عبادت ہے، اور وہ عبادت ہے اعتکاف کی عبادت، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنے کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان رمضان کے آخری عشرے کا آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ثواب ہے۔ حالانکہ دنیاوی اعتبار سے وہ حاجی نہیں کہلائے گا، عمرہ کرنے والا نہیں کہلائے گا، لیکن ایک آدمی جس نے 2 مرتبہ حج کیے ہو، ایک آدمی جس نے 2 مرتبہ عمرہ کیا ہو، اس 2 مرتبہ حج کرنے والے یا 2 مرتبہ عمرہ کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب رمضان کے اخیر عشرے کے 10 دنوں کا اعتکاف کرنے والے کو مل جاتا ہے۔ اعتکاف عشر فی رمضان کحجتین وعمرتین، کہ رمضان کے آخر کے 10 دنوں کا اعتکاف کرنا ایسا ہے جیسے کہ 2 حج اور 2 عمرے کرنا۔ اس لیے خاص طور پر ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان کے آخر کے 10 دنوں کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب تک آپ مدینہ طیبہ میں رہیں، وفات تک ہر سال آپ علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا ہے، ہر سال بڑی پابندی کے ساتھ۔ اور جس سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں، آپ کی زندگی کا آخری سال تھا، اس سال ہمارے نبی علیہ السلام نے 2 عشرے کا یعنی رمضان کے اخیر کے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا ہے۔ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے سال 2 مرتبہ قرآن جبرائیل کو سنایا ہے، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی کو سنایا ہے، اسی طرح وفات کے سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشرے کا اعتکاف کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو مسلمان 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس 1 دن کا اعتکاف کرنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرماتے ہیں، 3 خندقیں، اور ایک خندق کی مسافت پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے اتنی چوڑی ہوگی، اتنی وسیع ہوگی جتنے کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اور جو مسلمان رمضان کے مہینے کے اندر آخر کے 10 دنوں کا آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا تو
اس اعتکاف کرنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان کتنی دوری پیدا ہو جائے گی۔ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور کوئی آدمی 2 دن یا 3 دن یا 1 دن اعتکاف کرنا چاہے تو اعتکاف تو کر سکتا ہے، اعتکاف اس کا ہو جاتا ہے، ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن رمضان کا اعتکاف کرنے کا جو ثواب ہے اخیر عشرے کا، وہ ثواب نہیں ملتا، وہ سنت ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے 20ویں روزے کو عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پہلے اپنے بستر کے ساتھ مسجد میں آ جانا چاہیے، اور عید کا چاند نظر آنے کے بعد ہی سے عید کے دن عید کا چاند نظر آنے کے بعد ہی پھر مسجد سے باہر نکلنا چاہیے۔ تو یہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، اور وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا ثواب، اور اتنا ڈھیر سارا ثواب اس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کوئی ہم میں سے 10 دن اسے موقع نہیں ملتا، کچھ مصروفیات ہیں، کچھ مجبوری ہے، تو وہ کم زیادہ 2 دن 3 دن 1 دن کا اعتکاف بھی کر سکتا ہے، اور اسے 1 دن کے 2 دن کے اعتکاف کا ثواب مل جائے گا، لیکن رمضان کے اعتکاف کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ جیسے مردوں کے لیے اعتکاف کرنا ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا ہے۔ جیسے مردوں کے لیے اعتکاف کرنا سنت ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا بھی سنت ہے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا تو اور آسان ہے۔ کیسے عورت اعتکاف کرے گی؟ گھر کے کمروں میں سے کسی کمرے کو مختص کر لے، اور اسی کمرے میں کھانا پینا، سونا، عبادت، نماز، ذکر و اذکار، تلاوت سارا اسی کمرے میں کرے۔ اور اگر چند کمرے یا ایک کمرہ ایسا نہ ہو جس کو مخصوص کیا جا سکے، مختص کیا جا سکے اعتکاف کے لیے، ایک ہی کمرہ ہو تو ایک ہی کمرے کے ایک کونے کو، ایک گوشے کو بھی مختص کر لیا جا سکتا ہے کہ اسی ایک کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ جائے۔ گھر کے دیگر افراد ایک طرف رہیں گے، بچے ایک طرف رہیں گے، اسی کمرے میں وہ کمرے کے ایک کونے کو اپنے لیے مختص کر لے، اسی کمرے کے ایک کونے میں تلاوت، عبادت، ذکر و اذکار، دعائیں اسی کونے میں کرے۔ بوقت ضرورت اپنے گھر کی بچیوں سے گھریلو کام بھی لیا جا سکتا ہے، ان کو ہدایت کی جا سکتی ہے، بولا جا سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اس لیے ہماری بہنیں اور خواتین بھی اعتکاف کا اہتمام اگر کر لیں تو ان کے لیے بھی بڑی فضیلت کی بات ہوگی۔ اور اعتکاف کی نیت کیسے کی جائے؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، اور بہت سارے بہنوں کے فون بھی آتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اعتکاف کی نیت اور دعا اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ 20ویں روزے کو عصر کی نماز کے بعد مغرب سے تھوڑا پہلے مرد حضرات ہوں تو مسجد میں چلے جائیں، اور مسجد کے دروازے پر جا کر یہ نیت کر لیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ میں اللہ کا نام لے کر مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، اور میں نے اسی اللہ پر بھروسہ کیا ہے، وتوکلت، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، اور میں نے سنت اعتکاف کی نیت کر لی ہے۔ میں نے اس طریقے سے، اور ہماری بہنیں وہ کیسے نیت کریں گی؟ تو وہ بھی اسی طریقے سے نیت کریں گی، اپنے اعتکاف کے لیے جس کمرے کو مختص کر رہی ہیں اس کمرے میں داخل ہونے سے پہلے، یا ایک ہی اگر کمرہ ہو تو جس گوشے کو، کمرے کے جس کونے کو مختص کر رہی ہیں اپنے لیے اعتکاف کے لیے، اس گوشے میں، اس حصے میں، کونے میں جانے سے پہلے یہ نیت کر لے، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوتی ہوں، اور میں نے اسی اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اور میں نے سنت اعتکاف کی نیت کر لی ہے۔ اس طریقے سے نیت کر کے مرد مسجد میں داخل ہو، اب چاند نظر آنے تک عید کا مسجد کے باہر نہ نکلے، اور خواتین اور بہنیں جو اعتکاف کر رہی ہیں چاند نظر آنے کے بعد ہی اپنے کمرے سے باہر نکلے۔
चांद नजर आने के बाद ही अपने उस कमरे के गोशे से बाहर निकले। हाँ, जरूरत के मौके पर इस्तिंजा खाने के लिए, बैतुल खाला पेशाब के लिए जा सकती हैं अपने उस कमरे के बाहर, लेकिन जैसे जरूरत से फारिग हो जाए फौरन उसी कमरे में आ जाना पड़ेगा। ये एक ही कमरा हो तो उसी एक कमरे में कि जिस कोने में बैठी हुई है, जिस गोशे को मुख्तस कर लिया गया है एतिकाफ के लिए, उस गोशे से जाकर जरूरत से फारिग होकर उजू से फारिग फिर जल्दी से आकर उसी कोने में बैठ जाए। इस तरीके से एतिकाफ करना चाहिए। बड़ी फजीलत है एतिकाफ के करने की। और पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम ने हिजरत के बाद मुसलसल 10 साल आप अलैहिस्सलाम ने एतिकाफ फरमाया है। खुशनसीब है वो मुसलमान जो पाबंदी के साथ में एतिकाफ करते हैं और इस फजीलत को हासिल करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही माना कर एतिकाफ करके इस ढेर सारे सवाब को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।